بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خالق الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على آبائهم من يوم عذابتهم وشقاوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار. صلوات علی محمد وعلى محمد کی ذات صل على محمد وآل محمد. معزز سامعین، یقیناً ہم سب جانتے ہیں محرم الحرام کا عشرہ اول گزر چکا اور عشرہ ثانی شروع ہو چکا ہے، بلکہ جاری ہے. اور میں یوں کہوں کہ امتحان حسینی ختم ہو چکا اور اب امتحان زینبی کا آغاز ہو چکا ہے. اور شاعر نے اس مطلب کو یوں بیان کیا کہ حدیث عشق دو باب از کربلا و دمشق. حدیث عشق دو باب از کربلا و دمشق یا کہ حسین رقم کا دیگر زینب. عشق کی کیا بات کریں، عشق کے دو ہی باپ ہیں. ایک کو حسین علیہ السلام نے فتح کیا، دوسرے باپ کو زینب اولیاء نے فتح کیا. درود پڑھیے محمد وعلی حضرت گرامی. ممبر پر بیٹھ کے، مجلسوں میں بیٹھ کے بات کرنا، امام حسین نے وہ امتحان دیا، امام حسین نے یہ امتحان دیا، کہنے کے لیے بہت آسان ہے، مگر ایسے امتحان میں اگر انسان پڑ جائے تب جا کے بندے کا پتہ چلتا ہے کہ انسان کس قدر خشکی میں ہے اور کس قدر دری میں ہے. عزیزان گرامی، یہ حکمت کسی انسان کو آ ہی نہیں سکتی سوائے یہ کہ معرفت پروردگار کا محقہ حاصل ہو جائے، یا انسان کے اپنے بساط کے مطابق معرفت کے درجے ہوتے ہیں، اسی حساب سے انسان اپنے امتحان میں کامیابی حاصل کرتا ہے. اور ہمیں کما سمجھ میں آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، چلو ہم امام حسین علیہ السلام کو معصوم مانتے ہیں، ان کے برابر تو ہم نہیں ہو سکتے، لیکن ان کے جو باوفا اصحاب کرام تھے وہ تو معصوم نہیں تھے، لیکن انہوں نے اس بڑے امتحان کو اور اس امتحان میں کیسے کامیابی حاصل کی. یقیناً ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ان شہدائے باوفا، اصحاب باوفا نے اپنی بساط کے مطابق معرفت خداوندی حاصل کر لی تھی، جبھی تو وہ اتنے بڑے امتحان میں کامیابی حاصل کر لی. معرفت پروردگار کی اہمیت روز روشن کی طرح آیا ہے.
اور عزیزان گرامی، دنیا کے اندر جتنے بھی فسادات، قتل و غارت، گناہ، اگرچہ مسلمان ہیں، اگرچہ کہنے کے مومن ہیں، اور ایک مومن سے کیسے ہم توقع کر سکتے ہیں کہ معرفت خدا رکھتے ہوئے اور محضر الہی کے اندر ہوتے ہوئے گناہ سرزد ہو جائے. اور ایک ہندو شاعر ہے، میرے خیال میں کیا خوب کہا، جام پر جام کیے پھر بھی مسلمان رہے. جام پر جام کیے پھر بھی مسلمان رہے. اور ہم اسی گناہ کے دائرے میں نہیں رہیں گے، بلکہ تھوڑا شرائط کریں گے آگے بھی. جام پر جام کیے پھر بھی مسلمان رہے، جھوٹ پر جھوٹ بولے پھر بھی مسلمان رہے، قتل پر قتل کیے پھر بھی مسلمان رہے، غصب پر غصب کیے پھر بھی مسلمان رہے، غیبتوں پہ اوپر غیبتیں کرتے رہے پھر بھی مسلمان رہے. قتل جام پر جام کیے پھر بھی مسلمان رہے، قتل اماموں کو کیا پھر بھی مسلمان رہے. ایسا اگر دین ہے تو اس دین سے توبہ ماتھر، شک پیغمبر پہ کیے پھر بھی مسلمان رہے. محمد وآل محمد صلوات. جی عزیزان گرامی، یہی واحد اور بہت بڑا عظیم سبب ہو سکتا ہے کہ انسان اگر معرفت خداوندی سے عاری ہو اور لگلگے زبانی کے حد تک دینداری دکھائے، دین کی باتیں کریں، لیکن معرفت نہ ہو تو ایسے انسان سے ہر گناہ کا سرزد ہونے کا امکان ہے. اور کسی بھی امتحان خداوندی میں کامیابی کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں. تو محور گفتگو معرفت خداوندی کی، معرفت کی اہمیت کچھ میں یوں بیان کرنا چاہوں کہ مثال کے ساتھ کہ معرفت خداوندی اس ایک کی طرح ہے، اور ریاضی کے اندر اگر ایک لکھا جائے ورق کے اوپر اور اس کے اوپر صفر بڑھائیں تو اس کی ویلیو 1 سے 10 بن جاتی ہے، اور ایک صفر اور بڑھائیں تو اس کی ویلیو اور قیمت 100 میں تبدیل ہوتی ہے. اگر ایک اور صفر بڑھائیں تو 1000. اسی طرح جتنے صفر بڑھاتے جائیں گے اتنی اس کی قیمت بڑھتی جائے گی. لیکن جب یوں ہی اس ایک کو سامنے سے ہٹا لیا جائے اتنی بڑی لائن زیرو کی زیرو ہی رہ جاتی ہے. بڑا محمد وآل محمد صلوات. جی عزیزان گرامی، معرفت خداوندی اگر انسان کے اندر ہو اور اس کے اوپر تمام عبادات انجام دے، کار خیر انجام دے، صدقات دے، حج کرے، روزہ رکھے، زکات دے، تبھی اس کی اہمیت اور قیمت ہو سکتی ہے خداوند متعال کے نزدیک. لیکن معرفت خداوندی اگر نہ ہو اور کسی حد تک تو ہم دنیا کو بیوقوف بنانے کے لیے دینداری کا ایک ڈھونگ رچا سکتے ہیں، لیکن یہ دینداری کا لباس ہمارا اس وقت اتر جائے گا جب ہم ایک کٹھن امتحان سے گزر جائیں. مولا حسین نے کیا فرمایا؟ الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتهم یعیدون ما درت معیشهم اذا محسوا بالبلا قلت ایام. لوگ دنیا کے غلام بن چکے ہیں. مولا حسین کے اس مشن کا اور اس مولا حسین نے جو آغاز کیا انقلاب کا، اور مولا حسین نے جو رخت سفر باندھا کربلا کی طرف، مقصد یہی تھا. اس کے پیچھے مقصد، سب سے بڑا مقصد یہی ہو سکتا ہے کہ مولا حسین نے درک کیا تھا اس دور کے اندر کہ لوگ لگے زبانی کے حد تک دیندار رہ چکے ہیں، اور ان کا یقین اور اطمینان جو خداوند متعال کی ذات پر ہونا چاہیے وہ نہیں رہا. جبھی مولا فرما رہے ہیں الناس عبید الدنیا، لوگ دیندار
اور دین کے غلام بن چکے ہیں. اور ان کی دینداری کب تک چلتی ہے؟ جب تک ان کی دنیا ان کے دین سے نہ ٹکرائے. جب یہ لوگ ایک ایسا موقع سامنا ہوتا ہے ان کو کہ جہاں پہ دین اور دنیا ٹکرائے ہیں تو وہاں پہ دیندار کم ہی رہ جاتے ہیں. تو یہ کون سا سبب ہے؟ سبب عدم معرفت خداوندی ہونا ہے. ایک مرتبہ مل کر درود پڑھے محمد وآل محمد کی طرف پر. اور معرفت کی اہمیت اقوال معصومین علیہ السلام کے مطابق کتنی اہمیت ہے تو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں معرفت خداوندی کے بارے میں، اول الدین معرفت، دین کا بنیاد ہی خداوند تعالی کی معرفت حاصل کرنا ہے. یعنی معرفت کے بغیر باقی اعمال کی کوئی اہمیت ہی نہیں. اگرچہ دنیا والوں کے درمیان کچھ سمجھتے ہوں دنیا والے، لیکن خداوند متعال کے نزدیک ہمارا مقصد اصلی ہی کیا ہے؟ خداوند متعال کو راضی کرنا ہے. خداوند متعال ہی ہمارے اگر عبادات قبول کریں تو ہم نے حق کے عبادت ادا کیا. اگر خداوند متعال کے ہاں ہی ہماری عبادتیں مستجاب نہ ہوں، ہماری دعائیں قبول نہ ہوں تو ایسی عبادتوں کا فائدہ نہیں. ایک مرتبہ درود پڑھے محمد وآل محمد. لہذا معرفت پروردگار کے بارے میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہمارے ختمی مرتبہ پیغمبر اسلام ہے، رسول خدا ہیں، اور پیغمبر اسلام کی 13 سالہ مکی زندگی کے اندر صرف ایک کلمہ دہراتے تھے اور ایک کلمے کی تبلیغ کرتے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. 13 سال یہی کلمہ دہراتے تھے اوائل اسلام میں، آغاز اسلام میں. پیغمبر اسلام جانتے تھے اگر انسان معرفت خداوندی حاصل کرے، کما حقہ عقیدہ اور یقین پختہ ہو جائیں تو اس کے بعد جو اس ایمان کے ثمرات ظاہر ہوتے ہیں مثلا اعمال کی صورت میں، پھر اس کی اہمیت ہو سکتی ہے، کوئی اہمیت بن سکتی ہے. لیکن کما حقہ یا اپنی بساط کے مطابق انسان اگر معرفت خداوندی حاصل نہ کر سکے، کامیاب نہ ہو جائیں تو عبادات بھی کھوکھلے ہو جائیں گے. عبادات میں وہ دم نہیں رہے گا جو دم ہونا چاہیے، ان دعاؤں میں جو دم ہونا چاہیے وہ دم نہیں ہوگا. وہ دم سے کیا مراد ہے؟ یعنی خداوند متعال کی بارگاہ میں مستجاب ہو، مقبول ہو. تو عزیزان گرامی، اب معرفت خداوندی کو ہم کیسے حاصل کریں، کہاں سے حاصل ہو، کس طرح حاصل ہو؟ تو خداوند متعال اپنی دار کتاب میں یہ ارشاد فرماتے ہیں. جو آیت 2-3 آیتیں بے درپے میں نے سرنامہ کلام کے طور پر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں خداوند متعال ارشاد فرماتے ہیں. یہ دلیل نقلی بھی ہیں خداوند متعال کے وجود کے اوپر، اور خداوند متعال کے معرفت کو حاصل کرنے کے اسباب اور ذرائع بھی شمار ہوتی ہیں. یہ خداوند متعال فرماتے ہیں ان آیتوں کے اندر ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بتحقیق زمین و آسمان کی خلقت کے اندر اور صبح و شام کے رد و بدل میں، صبح و شام کے آنے جانے میں یقیناً صاحبان لب کے لیے نشانیاں ہیں خداوند متعال کی. وہ صاحبان لب کون ہیں؟
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. یہ وہ لوگ ہیں جو صبح و شام اللہ کے ذکر کرتے ہیں اور جب لیٹتے ہیں تب بھی خداوند متعال کا ذکر کرتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں اور سوچتے ہیں اس خلقت خداوندی کے اندر، اس کائنات کے اندر جو اللہ نے خلق کیا ہے اس کے اندر غور و فکر کرتے ہیں اور ناگہاں ان کی ضمیر پکار اٹھتی ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے پروردگار یہ کائنات کے اندر جو مخلوق ہے وہ تم نے بیکار پیدا نہیں کیا، فقنا عذاب النار، بس ہمیں دوزخ سے بچا لیجیے۔ تو عزیزان گرامی اور متعدد آیتیں اس بارے میں یا کے بعد دیگر خداوند متعال کی نشانیوں پہ دلالت کرتی ہیں اور غور و فکر کرنے کے اوپر زور دیتی ہے۔ اور حدیث سے شریف میں آتا ہے کہ التفکر الساعہ افضل من عبادت 70 سنہ۔ فکر کے بارے میں کیا اہمیت ہے؟ جب فکر کرے گا انسان معرفت و خداوندی کو حاصل کر سکے گا۔ اور فکر کے بارے میں حدیث کے اندر پیغمبر اسلام کیا فرماتے ہیں؟ التفکر الساعہ، اگر انسان 1 گھنٹے فکر کرے تو اس 1 گھنٹے کی فکر افضل من عبادت 70 سنہ، 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اور یہ یوں ہی نہیں فرمایا پیغمبر نے، اس کے اندر راز ہے اور حقیقت ہے۔ اور اس کی ایک درخشاں مثال ہمیں کربلا معلیٰ میں حور علیہ السلام کی صورت میں ہمیں ملتی ہے۔ حور علیہ السلام اس کشف و اس تذبذب میں تھے کہ اپنے آپ کو جہنم اور جنت کے درمیان دیکھا اور غور کیا، رات بھر غور کیا اور غور کرنے کے بعد حق کو پہچان لیا اور حق کی طرف گامزن ہوئے اور ایک ہی رات کے اندر جہنم سے جنت کا مستحق بن گیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل بس اذان محترم، زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس یہی مقصد تھا مولا حسین کا، معرفت خداوندی کو مسلمانوں کے لیے متعارف کرائے اور دین کے اوپر جو دھول مٹی پڑ چکی تھی بنی امیہ کے حکومتوں کے اندر اور خلفائے ثلاثہ کی حکومتوں کے اندر، اس مٹی کو ہٹا کر حقیقی دین محمدی کو متعارف کروانا تھا۔ اور اسی غرض سے مولا حسین علیہ السلام زمین کربلا میں پہنچے۔ المختصر عزادارانہ ابو عبداللہ حسین، عصر عاشور ختم ہوا، شام غریباں ہو گئی اور نبی زادیوں کو قید و بند کر کے ملعون شکی لوگ نام نہاد مسلمان اسیر کر کے جب عبید اللہ ملعون کے دربار میں لے جانے کے لیے جب قافلہ چل پڑا اور سید السجاد کی قیادت میں حضرت سجاد علیہ السلام کے ہاتھ پیر دو کو رسن سے بندھے ہوئے تھے، جب یہ قافلہ عزادارانہ ابو عبداللہ حسین مقتل سے جب گزارا گیا تو حضرت سجاد علیہ السلام کو اپنے بابا کا پامال شدہ لاشا نظر آیا اور حضرت سجاد نے حسرت بڑی نظروں سے
اپنے بابا کے لاشے کی طرف جب دیکھا تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے معلوم کیا، بی بی زینب کو پتہ چلا کہ سید السجاد کی روح پرواز کرنے والی ہے۔ بی بی نے اپنے آپ کو سواری سے گرا لیا کہ ایسا نہ ہو کہ سید السجاد کی روح پرواز کر جائے اور زمین خدا اللہ کی حجت سے خالی نہ ہو جائے۔ عزاداران ابا عبداللہ حسین، جب بی بی زینب نے اپنے آپ کو گرایا نا تو سید سجاد کی توجہ منتقل ہوئی بی بی زینب کی طرف۔ جب دونوں ملے، بی بی زینب نے دلاسا دیا، بیٹا سجاد غم نہ کرو، غم نہ کھاؤ کہ یہاں پہ عزادار ہمارے زوار آئیں گے، یہاں پہ ہمارے شہداء کو تدفین بھی ہو جائے گی۔ لیکن سید السجاد نے ایک عجیب جملہ کہا، پھوپھی اماں، جس باپ کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کی لاش تپتے صحرا میں بے غور و کفن اور جوان بیٹا کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ الغرض عزاداران ابا عبداللہ حسین، جب یہ لوٹا ہوا قافلہ دربار ابن زیاد میں جب پہنچانا تو اس ملعون نے ایک عجیب جملہ کہا بی بی زینب سے مخاطب ہو کے، اے زینب، کیا تم نے دیکھا کہ خداوند متعال نے تیرے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ تو جناب زینب اولیاء معرفت خداوندی سے بھرپور تھی اور بی بی زینب نے ایسا جواب دیا کہ میں نے خداوند متعال کے بارے میں خوبصورتی اور جمیل کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ ہاں عزاداران ابا عبداللہ حسین، جب یہ لوٹا ہوا قافلہ کوفہ و شام سے گزرتا ہوا جب مدینے میں پہنچا تو منہال مولا سجاد کو پرسہ دینے آتے ہیں۔ جب منہال بیت الشرف کے جب قریب آتے ہیں تو پرنالے سے کیا دیکھتا ہے؟ بیت الشرف کے پرنالے سے پانی ٹپک رہا ہے اور منہال نے اپنے کپڑوں کو بچانا چاہا تو کسی نے کہا، اے منہال، یہ پانی نہیں گر رہا بلکہ تمہارا مولا گریہ فرما رہے ہیں۔ ہاں عزاداران ابا عبداللہ حسین، جب منہال چھت پر جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ مولا سجاد نے وضو کے لیے پانی سامنے رکھا ہے اور جب پانی جب دیکھنا ہے تو مولا سجاد کو مولا حسین کی پیاس یاد آتی ہے اور اس غربت کو یاد کر کے اتنا روتا ہے کہ پانی مضاف میں تبدیل ہوتا ہے۔ منہال مولا کے ساتھ بیٹھ گئے اور بہت روئے۔ جب رویا تو منہال نے چاہا کہ مولا سجاد کو ذرا فرصت دے دے۔ کہا، مولا آپ کتنا روئیں گے؟ کب تک گریہ فرمائے گا؟ تو مولا سجاد نے رخ بدل دیا، اے منہال، تم نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے لیکن ایک بیٹا گم ہو گیا تھا اور جانتے تھے کہ وہ زندہ ہے، پھر بھی اتنا روئے کہ حضرت یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئی، مگر اے منہال، میرے 12 یوسف دشت نینوا میں میرے سامنے قربان ہو گئے۔ بس عزاداران ابا عبداللہ حسین، بس جب کسی نے پوچھا مولا سجاد سے کہ مولا بتائیے اس پورے سفر میں، اس پورے تکلیف کے سفر میں کہاں کس موڑ پہ آپ کو تکلیف پہنچی؟ تو مولا سجاد نے یہ نہیں کہا کہ کربلا کے بن میں غازی عباس کی شہادت کے دوران، نہ علی اکبر کی شہادت کے دوران، بلکہ ایک ہی جملہ کہا، الشام الشام الشام۔ اللہ اللہ